ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کا لین دین جو تمہارا باقی ہے اسے ختم کر دو اگر اپنے آپ کو تم سچے ایماندار سمجھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اسے سودی لین دین کو ختم نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ گے، توبہ کر لو گے تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے پر ظلم ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ بندہ جس سے تم نے پیسے لینے ہیں، قرض لینا ہے، سود کا معاملہ کرنا ہے، سود چھوڑ کر جو تمہاری اصل رقم ہے اس میں اس بندے کو تھوڑی مہلت دے دو۔ اگر وہ محتاج ہے، حالات اس کے تنگی کا شکار ہے، وہ حالات کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو، اور اگر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اگر یہ بات سمجھ جاؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے بندوں ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم لوٹ کر اپنے اللہ کے حضور حشر میں جاؤ گے۔ تم میں سے پھر ہر ایک شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ تیسرا پارہ تھا اور سورہ البقرہ کی آخری رکوع سے پہلی آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا مفہوم بھی اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو صوتی جرم کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی۔ قرآن مجید کی آیات اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے پس منظر میں آج اس سود کی حقیقت کے حوالے سے بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كما شئتم كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم سونے کا سودا لین دین میں سونے کے ساتھ کر رہے ہو، جنس سونا ہے وہ بھی سونا ہے، ایک ہی طرح کا سونا ہے، ایک ہی کوالٹی کا ہے، ایک ہی کوالٹی کی چاندی ہے، وہ آپس میں لین دین تمہارا ہو رہا ہے۔ اسی طرح گندم کے بدلے گندم کا لین دین ہو رہا ہے، جو کے بدلے جو کا لین دین ہو رہا ہے، کھجور کے بدلے کھجور کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے، نمک کے بدلے نمک کا لین دین ہو رہا ہے۔ بمثل مثلا بمثل، یہ بالکل ایک طرح کی چیزیں ہوں، سواء بسواء برابر ہوں،
جتنی لے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں، یدم بیدن، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے لے رہے ہیں، یعنی یہ تین خصوصیات ارشاد فرمائی۔ فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، یہ جو اوپر چیزیں 6 بتائی ہیں، ان 6 چیزوں کا اس انداز میں لینا دینا یہ تجارت ہے، بیع ہے، اس میں سود کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور اس کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں اصناف مختلف ہو جائیں، سونے کے بدلے چاندی ہے، چاندی کے بدلے سونا ہو جائے، اس طرح کی کیفیت بنے۔ اسی طرح اجناس میں کھجور کے بدلے جو آ گئے، جو کے بدلے گندم آ گئی، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو حضور نے فرمایا فَإِذَا اخْتَلِفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر ان کو نقد رقم سے بیچو جس طرح تم چاہتے ہو، پھر آپس میں ان کا تبادلہ نہ کرو، پھر اس کو رقم سے بیچ لو اور بیچنے کے بعد پھر اس کو اپنے انداز میں اس رقم سے دوسری چیز خرید لو۔ لیکن یہ کام یدم بے یدن، آمنے سامنے دست بدست ہونا چاہیے۔ فمن زیادہ، جس نے ان جنسوں میں سے کسی جنس میں زیادہ لینے کی کوشش کی، واستزادہ، یا زیادہ اس سے لیا گیا، قد اربا، یہ بندہ سودی کاروبار کرے گا۔ الآخذ والموتی فی سوا، سود لینے والا دینے والا دونوں اس میں برابر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، استعمل رجلا علی خیبر فجاءه بتمر جنیب، ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زکوٰۃ لینے پر گورنر مقرر کیا۔ خیبر کے علاقے میں وہ گیا، جب وہ واپس آیا تو اس نے بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ قال اکل تمر خیبر ہکذا، حضور نے اس سے پوچھا کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہی ہیں جس طرح کی تم نے میرے سامنے لا کے رکھی ہیں؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم خیبر کی ساری فصل اس طرح نہیں ہے، وہ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں، یہ بہت اچھی کھجوریں ہیں جو میں لایا ہوں۔ الا انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، یہ جو کھجوریں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس 1 کلو آپ سمجھ لیں، 1 کلو کے بدلے میں ہم 2 کلو کھجور دوسری استعمال کرتے ہیں، اگر دوسری اس کے 2 کلو ہو تو دوسری 3 کلو یا 4 کلو استعمال ہوتی ہے، ڈبل لیتے ہیں ہم۔ قال لا تفعل، آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ایسا کرو گے تو یہ پھر سودی کاروبار بنے گا۔ جس سطح کی کوئی چیز ہے یا تو اس کے بالکل برابر کر لو، اگر برابر نہیں ہوگا تو پھر اس چیز کو الگ بیچ دو، خریدنے والی الگ خرید دو۔ فرمایا بہل جمع بالدراہم ثم ابتاع بالدراہم جنیبا، جو تم 2 کلو دے رہے ہو، 3 کلو دے رہے ہو، ان کو الگ سے قیمت میں بیچ دو، پھر ان سے الگ اچھی کھجوریں جتنے درہم ملتے ہیں ان سے خرید لو۔ قال فی المیزان مثل ذلک، آپ نے فرمایا کہ تول والی جو چیزیں ہیں ان سب میں یہی طریقہ کار چلے گا۔ حضرات اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جا بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنیل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این ھذا، جناب بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بہترین کھجوریں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہاں سے لائے ہو حضرت؟ من این ھذا، کہاں سے لائے ہو؟ قال کان عندنا تمر ردی فبیت منہ صاع بصاع،
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھوڑی اس سے کم تر کھجوریں تھی کوالٹی میں، تو میں نے وہ 2 کلو دے دی، 2 سا دی، اور اس کے بدلے میں یہ 1 لے لیا۔ فقال اوہ عین الربا، عین الربا، 2 دفعہ آپ نے فرمایا اوہو یہ تو بالکل سود ہے، یہ تو بالکل سود ہے، لا تفعل، قطعاً ایسا نہ کرنا، ولیکن اذا اردت ان تشتری فبیع التمر ببیع آخر ثم اشتر بہ، جب تمہارا اچھی کھجور لینے میں دل کرے اور تمہارے پاس اس سے کم تر کوالٹی کی ہو تو اس سے تبدیل کرنے کی بجائے یہ کوشش کرو کہ اپنی کھجور کو مارکیٹ ریٹ میں بیچ دو، اپنی جنس کو مارکیٹ ریٹ میں بیچ دو، اور جو اچھی جنس تم چاہتے ہو اس کے حساب سے ان پیسوں سے وہ اچھی جنس خرید دو۔ اس میں دھوکے کا اندیشہ نہیں ہوگا، ورنہ وہاں اگر کھجور سے کھجور یا گندم سے گندم تم تبدیل کرو گے تو اس میں دھوکے کا بھی اندیشہ ہے اور سودی کا کیفیت کا بھی اندیشہ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الصبرہ من التمر لا یعلم مکیلتها بالکیل المسمى من التمر، حضور نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، جو کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اب وہ ڈھیر تولا ہوا نہیں ہے، اندازہ ہے، اس کے مقابلے میں جو بندہ اسے سودا کرنا چاہتا ہے اس کے پاس تولی ہوئی چیز موجود ہے، وزن کی ہوئی چیز موجود ہے۔ اب جو وزن کی ہوئی چیز ہے اس میں بغیر وزن کی ہوئی چیز سے تبادلہ کرنا، یہ آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو سودی کیفیت بن جائے گی۔ تو لہذا کسی ماپ تول کی ہوئی چیز کا جس کا پراپر اندازہ موجود ہے، اس کو ایسی چیز جو بغیر ماپ تول کی ہوئی ہے، ماپ ڈھیر کی صورت میں ہے، اس میں تبادلہ کرنا اور اس سے سودا کرنا، یہ اس سے منع بھی کر دیا گیا اور اس کو سودی بھی قرار دیا گیا۔ جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ روایت موطا امام مالک میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، سئل عن شراء التمر بالرطب فقال ينقص الرطب اذا يبس فقال نعم فنهى عن ذلك۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ایک جنس تازہ تازہ آئی ہے اور وہ گیلی ہے، کھجوریں کچی ہیں ابھی پک کے آئی ہیں اور رس والی ہیں، اور دوسری کھجوریں خشک ہیں، کیا خشک کھجوروں سے اس رطب کھجور جو پکی ہوئی کھجور رس والی ہے اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا رس والی کھجور جو ہے خشک ہو کر اپنا وزن کم کرتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، جب خشک ہو جائے گی تو اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جائز نہیں ہے۔ خشک کھجور کا تر کھجور سے یا خشک فصل کا تر فصل سے اس طرح تبادلہ کرنا، یہ بذات خود ایک سودی کیفیت میں آ جائے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحتاً، حیوانوں کی بیع سے جو ادھار کے حوالے سے کی جاتی ہے اس سے منع کر دیا۔ ایک بندے نے ایک جانور لیا اور اس کو بتایا کہ بھئی میں سال بعد تمہیں ایک جانور دے دوں گا۔ اب یہ جانور کی جانور سے بیع اور یہ اس طرح کا ادھار اور یہ کیفیت
حضور نے فرمایا کہ اس کیفیت میں اس کی ریٹ طے کر لیں، لیکن جانور کے بدلے میں جانور طے کرنا یہ نقصان کا باعث بھی ہے اور سود کا باعث بھی بنے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کردہ روایت ہے، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ الربا فی النسیء لا ربا فی ما کان یدم بیدن، سود کے احکامات زیادہ تر قرض پہ آتے ہیں، ادھار پہ آتے ہیں۔ جب ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو رہا ہو تو اس میں سود کی کیفیت بہت کم بنتی ہے، بہت کم ایسی ہوتی ہے کہ سودی کیفیت بن جائے، اللہ ماشاءاللہ کہ اس میں بندہ کوئی کسی کو دھوکہ دے دے، ورنہ ریٹ طے ہے اور ریٹ دے کے اپنی چیز لی جا رہی ہے تو اس میں سودی کیفیت نہیں بنتی۔ اسی انداز میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ اذا اقرض احدکم قرضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کو قرض دے، اس کی معاملت کرے، قرض دینا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ قرض دینے کے حوالے سے اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، جس کی ضرورت ہے اس کی پوری کرنے کے لیے قرض لینے کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ یہ دونوں پہلو بڑے عجیب ہیں۔ قرض دینا ترغیب دلائی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ قرض دو لوگوں کو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، لیکن قرض لینے والے کو بتایا کہ تم بلا ضرورت قرض نہ لو، بلا ضرورت اپنے اوپر مت سوال کرو قرض کو۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارک بڑی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دوسرے کو قرض دیا، اب اسے اس بات سے محتاط رہنا ہے کہ وہ اس قرض دے کر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ قرض دیا ہے، جو مقروض ہے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ فائدہ اٹھانے کا مفہوم کیا ہے؟ وہ اہدیہ الیہ، کہ وہ کوئی چیز ہدیے کے طور پر بھیجتا ہے، وہ ہدیہ اس ظاہر پس منظر جو ہے وہ اس حوالے سے ہوگا، یا پھر او حملہ والاقدابہ، اس دور میں ظاہر جانوروں کی سواریاں تھیں، اس سواری پہ بٹھا لیتا ہے آتے جاتے۔ آج کے دور میں گاڑی کا سلسلہ میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَن يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ قرض دینے والا جس نے قرض دیا ہے، مقروض سے اگر اس کے قرض دینے سے پہلے کے تعلقات ہیں، تحفہ لینے دینے کے تعلقات ہیں، ہدیہ ایک دوسرے کو دیتے جاتے رہتے ہیں، چیزیں بھجواتے رہتے ہیں، قبول کرتے رہتے ہیں، اس صورت میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، فیملی قانون ہے، ان کے آنا جانا ہے۔ لیکن قرض لینے کے بعد اگر اس نے تحفے تحائف کو آنا جانا ہوا، آپ نے اس سے سختی سے منع کر دیا۔ کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا ایک مشہور واقعہ ہے۔ عراق کوفہ میں ایک دن تپتی دھوپ میں کھڑے تھے کسی کام کے لیے، ایک ساتھی گزرا تو اس نے کہا حضرت آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں تو یہ سایہ ہے، یا سایہ میں کھڑے ہو جائیں۔ تو کہنے لگے کہ اس مالک مکان کا جو مالک ہے نا، اس سے میں نے قرض لینا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے مکان کے سائے سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ تقوی کی پوزیشن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی اپنی انداز میں دی ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرض دیا ہے، قرآن مجید نے اس حوالے سے فرمایا کہ جہاں تم پیسہ خرچ کرتے ہو، مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ کے حضور اجر لینا ہے، تو وہاں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو، خیرات کو
یا قرض دیا ہے تو قرض کے ثواب کے اجر کو احسان جتلا کر یا ذہنی اذیت دے کر اس کو خراب نہ کرو. بالکل اسی کی کیفیت میں یہاں بتایا کہ تم تحفے تحائف قبول کر کے سہولت لے کر اس قرض دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہ لاؤ. یہ بھی ایک سودی کیفیت بن جاتی ہے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، کہتے ہیں قدمت المدینہ فلقیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد مدینہ طیبہ آیا تو وہاں میں عبداللہ بن سلام سے ملا. عبداللہ بن سلام آپ کے علم میں ہوں گے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو یہود کے بہت بڑے علماء تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا اور پھر اسلام میں بھی ان کی بہت بڑی ایک احترام کی کیفیت رہی. تو جناب عبداللہ بن سلام نے کہا ابو ہریرہ تم جس علاقے میں رہتے ہو، عراق کا وہ علاقہ، وہاں سود عام کا چلن عام ہے، وہ معاشرہ سودی رویوں سے بھرا پڑا ہے. تو میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا کہ وہاں رہ کر تم کسی کا تحفہ بھی قبول نہ کرنا. کوئی تنکا بھی تمہیں دے تو تنکا بھی قبول نہ کرنا. کوئی تھوڑا سا اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز بھی دیتا ہے تو اس سودی ماحول میں اس سے خوف زدہ ہو کر پورا ماحول کیونکہ اس سے بھرا پڑا ہے تو تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. فَإِنَّهُ رِبَا، یہاں الفاظ آتے ہیں کہ گھاس کا کوئی گٹھا اگر تمہیں دے دے، پودینے کی کوئی چھوٹی سی گٹھی دے دے تحفے کے طور پر، اس کو بھی قبول کرنے سے گریز کرنا. فَإِنَّهُ رِبَا، جس سودی ماحول میں چلن عام سود کا ہو، حرام کھانے والے لوگ عام اس کو حرام کھا رہے ہیں اور ان کو اس کا ادراک نہ ہو، اس ماحول میں بندہ مومن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے. حضرات، یہ جو چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث کے پس منظر میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے. اس آزمائش کی زندگی میں زیادہ محتاط رہ کر تھوڑا سا یہ وقت اس نے جو گزارنا ہے، اس تھوڑے سے وقت کو اگر اچھے انداز میں گزار لے، دین کے شرائط کے مطابق گزار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی اور پھر اس کے بعد کی زندگی کو بھی آسان زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے آسان زندگی بن جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ، ان کے بڑے بڑے پیٹ اور ان کے پیٹوں سے آوازیں آ رہی ہیں اور اس طرح، اور جس طرح کوئی شیشہ ہوتا ہے نا، شیشے کی طرح پیٹ سے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اجداد جو ڈس رہے ہیں، اندر سے اس کو ڈس رہے ہیں اور وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور میں بڑا پریشان ہو گیا. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیا ہوا ان کو؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت یہ وہ بدبخت ہیں جو حرام مال، خاص کر سودی کاروبار کرنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے تھے، احساس تک نہیں ہوتا تھا. وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، یہ بھی پیسے کا لین دین ہے، وہ بھی پیسے کا لین دین ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا کہ ان ظالم لوگوں کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ سانپ ان کو ڈس رہے تھے اور اس کیفیت میں وہ تھے. تو حضرات، یہاں کی زندگی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ سود
یہاں بڑا ہی پرکشش ہو پیسہ نظر کیوں نہ آئے، لیکن بالآخر اس سود کا انجام اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ سودی اداروں میں کام کرنے والے لوگ بھی بالآخر ان کا انجام ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ سودی پیسے کو خوشی سے کھانے والا اور اٹیک کرنے والا اور سود خاروں کے ساتھ بیٹھ کر دعوتیں اڑانے والا، وہ بھی اسی وقالہم سوا، حضور نے فرمایا وہ ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں اور ایک ہی انداز کے لوگ ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ، تھوڑے وسائل، حلال کا پیسہ اور حلال کے وسائل، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے اور اطمینان دیتا ہے، اور اس بندے کی زندگی اس دنیا میں بھی خوبصورت زندگی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور ہم میں سے اگر کسی کا اس طرح کا کوئی لین دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان جرائم سے ہمیں پاکیزہ فرمائے، اور ہماری موت، حشر، قبر اور آخرت کا میزان، حساب و کتاب کا معاملہ سودی اعتبار سے ہمیں اس میں سرخرو فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔